ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي أجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج شمسی سال کا پہلا دن یکم جنوری 2025 بروز بدھ ہے بمطابق 30 جمادی الثانی سن 1446 ہجری آپ اور ہم یہاں جامعہ مدنیہ منڈی ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان کے جلسے میں جمع ہیں رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا قاری سعید صاحب کو ان کے فرزند ارجمند کو جن کی وساطت سے محفل سجی ہے میرے دوستو میں عظمت قرآن اور اس کے عملی پہلو کے عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی اور بنیادی بات رب کریم نے تورات زبور انجیل کے بعد قرآن کریم کیوں نازل کیا اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ پچھلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم ایک قبیلے ایک علاقہ ایک ملک ایک محدود جگہ تک نبوت کے احکام دے کر بھیجا تھا رسالت مآب علیہ السلام کو محدود جگہ نہیں ملی حضور پاک کو کوئی ایک قوم کی جگہ نہیں ملی کوئی ایک قوم قبیلے کی بات نہیں ہے بلکہ اقوام عالم کی طرف اللہ کے رسول کو بھیجا گیا رسالت مآب علیہ السلام کی بعثت پوری کائنات کے لیے نبی پاک علیہ السلام جن اور انس کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے نبی ہیں انبیاء کی امتوں کے نبی ہیں تو ظاہری بات ہے جب اتنی بڑی نبوت اتنی بڑی شریعت ملی تو جو کتاب انہیں ملی ہے وہ بھی تمام کتابوں کی بنیاد کتاب ہے اس لیے قرآن اسے ام الکتاب کہتا ہے کتابوں کی بنیاد ہے اور کتابوں کے معاملات پہ قرآن کریم نے اسے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ کا لقب اپنے لیے یوں زبان خدا سے دیا ہے کہ باقی کتابوں کے احکامات پیغمبروں کے ہوں باقی شریعتوں کے ہوں ان پر نگران اللہ کا قرآن ہے قرآن کریم رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کلام خدا وہ کلام ہے جو اللہ سے نکل کے آیا ہے ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرقدہ مسند احمد کے حوالے سے ہر وقت یہ حدیث پاک بیان فرماتے تھے فرمایا یہ کلام اللہ اللہ کی بات ہے اللہ سے نکل کے آیا ہے تو ظاہری بات ہے جب کلام اللہ رب سے نکل کے آیا تو کلام متکلم یہ آپس کا ایک تعلق ہوا کرتا ہے اور متکلم کی صفت کلام یہ اس کے اندر اپنی تاثیر اپنے صفات رکھتی ہے وہی جو متکلم کے اندر موجود ہو تو رب کریم نے قرآن کریم جو بھیجا ہے تو یہ اپنا کلام ہے
اس میں اللہ جل شانہ کی ذات کی صفات موجود ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ کی صفت جسے ہم قدیم ہونا کہتے ہیں، حادث ہونا نہیں کہتے، یعنی یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ کلام الناس نہیں ہے، لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکل کے آیا ہے، تو یہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ جب کلام خدا رسالت آپ کے دل اقدس پہ اترا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو طریقوں کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری جلد اول میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول سے اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس اللہ کی بات، اللہ کی وحی، قرآن کریم کیسے نازل ہوتا ہے؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اقسام بیان فرمائی۔ فرمایا پہلی وجہ، پہلی قسم یہ ہے، رب کا کلام میرے پاس آتا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہے، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، اور یہ آسان ترتیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشکل ترتیب بھی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فیصم عنی، وہاں میرے پسینے پھوٹ پڑتے ہیں، اتنی مشکل کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ وہاں فرشتہ نظر نہیں آتا، کوئی شکل نظر نہیں ہوتی، صرف آواز آتی ہے اور آواز کے بعد آیات مل جاتی ہیں اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ لیکن دوسری کیفیت سخت ہے، پہلی کیفیت نرم ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو کیفیتیں بیان فرمائی۔ فرمایا اس طریقے پر میرے اوپر قرآن آیا ہے، میں باقی تشریحات چھوڑ کے عوامی لہجے میں ان دونوں کی وجہ دینے لگا ہوں۔ بندہ شکل میں سامنے موجود ہو، کسی بندے سے بات کرے، اس کی بات کو سنے، اس سے ہم کلام ہو جائے تو بندے پر کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا، کوئی خوف طاری نہیں ہوتا کہ بندے سے بندہ بات کر رہا ہے۔ اسی لیے جبرائیل امین جب انسانی شکل میں آتے تو فطرت کے مطابق کسی قسم کی تکلیف نہ ہوتی، رسالت میں آپ آیات کو یاد کر لیتے۔ لیکن جب کلام اللہ بغیر شکل کے رب کریم فرشتے کے بھیجے بغیر کلام خدا کو بھیجتے، وہ صرف آواز ہوتی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیفیت خوف محسوس ہوتی، لیکن آخر میں اس کے اندر آیات خداوندی نکل جاتے۔ یہ کیا تھا؟ اس کے سمجھانے کے لیے کئی طریقے علماء نے بتائے ہیں، لیکن ایک آسان لہجے میں سناؤں۔ جب آپ کو اور مجھے آج کے دور میں میسج ریسیو ہوتا ہے، ہمیں پیغام ملتا ہے فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ایس ایم ایس، ایم ایم ایس کی شکل میں، جب ہمیں پیغام ملتا ہے تو پیغام جب پہنچتا ہے تو ہمیں اعلان کے لیے، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے وہاں ایک گھنٹی بجتی ہے۔ گھنٹی بجنے کا یہ اشارہ ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اب آپ کے پاس میسج آ چکا ہے۔ ہم گھنٹی کے بعد اسے کھولیں گے، اندر میسج کا ٹیکسٹ موجود ہوتا ہے، میسج کا متن موجود ہوتا ہے، میسج کے الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آیات کے لیے سنبھالنے کے لیے یوں متوجہ کیا جاتا، جب وہ کیفیت ختم ہوتی جسے گھنٹی بجنے کی کیفیت کہا گئی ہے، اس کے بعد رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کی قرآن کی آیات واضح ہو جاتی۔ میری بات کا مطلب جو بھی طریقہ ہو، رسالت مآب نے اپنے سینے کو پیش کیا، اپنے دل کو پیش کیا، اپنی ذات کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی صلاحیت و ہمت و طاقت و قوت و سکت کو پیش کیا اور کلام خدا کو سنبھالا، اور آج آپ کے اور میرے تک یہ کلام پہنچا۔ اور اس پر ایک بات بنیادی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام ہم تک پہنچایا تو رسول اللہ کی قربانیاں اس پہ لگی ہیں۔ ایک تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، سخت سردی میں پسینے پھوٹ پڑتے، لیکن اس کی دقت و شدت و حدت پہ تکلیف کتنی ہوتی۔ رسالت میں آپ نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ امام احمد نے ذکر فرمایا، اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو فرمایا تھا، یا ابا بکر شیبتنی ہود و خواتہا، فرمایا ابو بکر سورت ہود اور اس جیسی صورتیں میرے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم اترا تو آپ کے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا گیا۔ شیبتنی یعنی میری جوانی کو بڑھاپے میں بدلا۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ اپنی صلاحیتوں کے خرچ کو بتا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اپنی جوانی کے لگن کو بتا رہے ہیں، رسالت مآب اپنی قربانی کو ذکر کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ
قرآن میرے اوپر آیا، میں نے تکلیفیں برداشت کی تو میری جوانی بڑھاپے میں بدلی ہے، تفکرات ہیں، نزول کی وحی کی شدت ہے، کلام خدا کے اخذ کی حدت ہے، ساری چیزیں مل کے پیغمبر کریم نے بات فرمائی۔ اور یہ کیوں نہ فرماتے؟ میری بات کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے واقعی تکلیف برداشت کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ حشر ہے، آخری رکوع ہے، رب کریم فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ پہ آتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پہ قرآن اترتا، پہاڑ پھٹ جاتا، وہ اپنے اندر قرآن کے برداشت کی طاقت نہ رکھتا۔ لیکن قرآن پہاڑ پہ نہیں آیا، پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا، اس کا نزول پہاڑوں پہ نہیں ہوا، قلب مصطفیٰ پہ ہوا، سینہ محمدی پہ ہوا، دل اقدس پہ ہوا۔ رسالت مآب نے یہاں پہاڑ نہیں تھے، حضور کا دل تھا، پہاڑ کے پتھر نہیں تھے، گوشت کا لوتھڑا تھا، پہاڑ کی پتھر کی چٹان نہیں تھی، پیغمبر مصطفیٰ کا دل اقدس تھا جس نے کلام خدا کو برداشت کیا، کلام الہ کو اپنے اندر سنبھالا، اور اس طرح سنبھالا کہ تمام تکلیف اپنے سینے میں برداشت کر کے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا۔ لیکن آپ کو اور مجھے قرآن ایسے دیا ہے، ہمیں سر میں درد پڑے ہم قرآن پڑھ کے سر میں پھونکتے ہیں، صحت مل جاتی ہے، آنکھوں میں تکلیف ہو ہم آیت پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، آنکھوں میں صحت مل جاتی ہے، ہمیں کچھ اور معاملے میں تکلیف سے دوچار ہونا پڑے ہم آیات پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی سورت پڑھتے ہیں، ہم پھونک مار کے اپنے اوپر دم کر کے صحت مل جاتی ہے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ آپ کے اور میرے لیے شفا بن گیا، آپ کے اور میرے لیے نجات دہندہ بن گیا، آپ کے اور میرے لیے رحمت الہی بن گئی، آپ کے اور میرے لیے جو قرآن کریم رسول اللہ کے لیے سخت تھا برداشت حضور نے کیا، اپنا سینہ، اپنا دل، اپنا قلب پیش کیا، اپنی جوانی پیش کی، اپنی صلاحیت پیش کی، لیکن تیرے اور میرے لیے آسان بنا۔ اور باقی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج کسی کی استقامت بتانی ہو، کسی کی بزرگی بتانی ہو، کسی کی مضبوطی بتانی ہو، کسی کی بہادری بتانی ہو، کسی کی شجاعت، نڈر ہونا اور اس کا دلیر ہونا واضح کرنا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جبل استقامت ہے، یہ جبال الاستقامہ ہے، یہ تو استقامت کی پہاڑیاں ہیں، اس کا سینہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ پتا چلا پہاڑ کو مضبوطی کے لیے، شجاعت کے لیے، دلیری کے لیے، ہمت کے لیے اور استقامت کی نشانی کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈی اے خان کے غیوروں، یہ پہاڑ قرآن کی سختی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی ہیبت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی اس نزول کی تجلی الہی کی اس خشیت کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ روئے روئی کی طرح، دھن کی طرح اڑنا شروع کر دیتے اگر قرآن ان پہ آتا، لیکن برداشت کیا۔ محمد مصطفیٰ نے سہا ہے، حضور کے دل نے اس کو اللہ کے نبی نے حاصل کیا ہے، تو اپنے سینے کے ذریعے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے پہاڑوں میں وہ قوت نہیں، دنیا کے پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں، دنیا کے پہاڑوں میں وہ ہمت و سخت نہیں ہے جو طاقت اللہ نے محمد مصطفیٰ کے دل کو دی۔ اس دل اقدس میں وہ طاقت ہے، اس دل اقدس میں وہ پاور ہے، اس دل اقدس میں وہ ہمت ہے جو ہمت دنیا کے تمامی پہاڑوں کو ملا کے نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ کے سینے میں ہے، وہ رسول اللہ کے دل میں ہے، وہ رسول اللہ کے قلب اطہر میں ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے اتنی ہمت اور طاقت عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے یہ قرآن یوں وصول فرمایا، اور آپ کے اور میرے لیے تو شفا ہے۔ قوم موسیٰ تو حضرت موسیٰ کو درمیان سے ہٹانے کی غلطی کر بیٹھی تو وہ جل گئی کہ ارنا اللہ جہرا، نبی کے ذریعے کلام نہیں لیا، ڈائریکٹ خدا کو دیکھنے کی جسارت کی، جل بیٹھے۔ کلام الہی کو صرف سنا اور کچھ لفظ اس کے اترتے دیکھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، قوم مر گئی۔ یہ تو حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ دوبارہ اٹھے اور اپنی باقیوں کو جا کر کارگزاری سنائی کہ نبی کے واسطے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا سے
نہیں ہوا جا سکتا۔ میرے دوستوں، آج ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم کلام خدا نماز میں سنیں الگ مزہ، تلاوت میں سنیں الگ مزہ، تراویح میں سنیں الگ مزہ، خود پڑھیں الگ مزہ، پڑھائیں الگ مزہ، سمجھائیں الگ مزہ، سنائیں الگ مزہ، تفسیر ترجمہ تشریح کریں الگ مزہ، علماء اس کے مفاہیم بیان کریں، اس سے مسائل اخذ کر کے امت کو دیں الگ مزہ۔ یہ مزے کیوں ہے کہ سختی محمد مصطفیٰ کے دل نے برداشت کی ہے، نرم کلام ہمیں دیا، یہ رسول اللہ کے دل نے برداشت کیا، آپ کو اور مجھے مل گیا۔ اب عملی تقاضا کیا ہے؟ یہ تو کلام اللہ کی عظمت تھی، عملی تقاضا وہی ہے کہ ہم حضور کے دل کی خواہش کو عملی جامہ پہنائیں۔ خواہش کیا ہے؟ آؤ میں قرآن کریم سے خواہش مصطفیٰ اور الفاظ خدا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ کے دل اقدس میں ایک دن خواہش ابری، اللہ یہ کلام میں جلدی جلدی یاد کیوں نہ کر لوں، تاکہ یہ کلام جلدی یاد ہو، اگلی نسلوں تک جلدی پہنچے۔ تو حضور پاک نے ترتیب یہ بنائی، ترکیب یہ اختیار فرمائی کہ جبرائیل آئیں گے، پہلے تو آ کے پڑھ لیتے تھے، جب پڑھ چکتے تھے پھر میں دہراتا تھا، اب یوں نہیں کروں گا، ایک ایک ساتھ دہراؤں گا، جبرائیل بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا، تاکہ قرآن جلدی یاد ہو، اس کے اخذ میں تاجیل ہو جائے، اگلی نسلوں تک پہنچ جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جذبے سے جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع فرمایا۔ رب کریم نے آیت اتار دی، سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29 سورت کا پہلا رکوع، فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوب مصطفیٰ یہ کام مت فرمائیے۔ سوال اٹھتا ہے اللہ میں بلا وجہ تو کام نہیں کر رہا، اللہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کی ریزن ہے، بیس ہے، بنیاد ہے۔ تو رب نے لام تعلیلیہ نازل کر کے اس کا جواب دیا، فرمایا لتعجل بہ، یہ لام تعلیلیہ ہے، وجہ بتا رہی ہے، ریزنیبل نام اسے کہتے ہیں، وجہ دے رہی ہے، بنیاد بتا رہی ہے۔ لتعجل بہ، محبوبم ہم آپ کی جلدی کے معاملے کو جانتے ہیں، جلدی کے معاملے کو جانتے ہیں، پھر بھی یہ کام مت فرمائیے۔ اب دفع دخل مقدر ہے، چھپے اعتراض، جو چھپے سوال کا جواب ہے کہ اللہ اگر میں یوں نہ کروں تو اگلی نسلوں تک قرآن پہنچانے کی تو میں نے جلدی کی ہے، تو پھر کیا طریقہ ہوگا، اگلی نسلوں تک کلام پہنچے گا۔ رب نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ریسپانسبلٹی آف دا گاڈ، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، یہ رب کے کام ہے، یاد کرنا آپ کا کام، جمع کیسے کرائیں گے، آگے پہنچائیں گے کیسے، یہ اللہ کا کام۔ یہ حضور کی خواہش تھی، تو خواہش مصطفیٰ اور حکم خدا، عملی تقاضا یہی ہے کہ اب آپ نے اور میں نے اپنے سینوں کو پیش کرنا ہے، آپ نے اور میں نے اپنی اولاد کو پیش کرنا ہے، آپ نے اور میں نے اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے بود و باش کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنی جوانی کو پیش کرنا ہے کہ حضور کی خواہش تھی کلام اگلی نسلوں تک جائے، حضور کی چاہت تھی قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے، پیغمبر علیہ السلام کی تمنا تھی کلام دنیا میں پھیلے۔ اللہ آپ نے زندگی دی، اللہ آپ نے مال دیا، اللہ آپ نے جوانی دی، اللہ آپ کا شکر آپ نے اولاد دی، تو میں اپنی جوانی بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا مال بھی، اپنے اوقات بھی، اپنی صلاحیت بھی اس کلام کی تشہیر میں آگے لٹا دوں۔ ہمارا عملی تقاضا یہی ہونا چاہیے، ہم آگے پھیلانے والے بنے، خود بھی بنے اور جو یہ کام آگے پھیلا رہا ہو اس کے ساتھ تعاون بھی کریں، وہاں آگے بھی چلائیں۔ ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے وہ قاری بن کے بیٹھے اور وہ قرآن پڑھائے، لیکن جو قاری بن کے بیٹھا ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کو اپنی اولاد تو دے سکتے ہو، اوقات نہیں ہے تو اولاد تو ہے، اور اگر اولاد بھی نہیں ہے، رب نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، رب کریم نے آپ کو ہر اچھی چیز سے نوازا ہے، تو تمہارا مال اگر خواہش مصطفیٰ میں اور حکم خدا میں خرچ ہو جائے تو تیری دنیا بھی بہتر، تیری آخرت بھی بہتر، ورنہ ہمارے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو یوں دیکھتا تک بھی نہیں ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ اللہ رب العزت کے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو ہمیں دیں گے رتبے، مقام، مرتبے، درجے، حیثیت، ویلیوز، رب کریم
ہمیں عطا فرمائیں گے کہ رب کریم نے یہ مقام دینا ہے، یہ مرتبہ دینا ہے، تو اللہ اولاد کے ذریعے دے، اموال کے ذریعے دے، اوقات کے ذریعے دے، صلاحیت کے ذریعے دے، یہ رب کی مرضی۔ لیکن ان نعمتوں میں جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ مال کی ہو، اولاد کی ہو، اوقات کی ہو، ہمت کی ہو، جوانی کی ہو، طاقت کی ہو، ہم اس راستے پہ خرچ کریں، کیونکہ رب کا اعلان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں تمہاری گرفت ہوگی۔ اگر جواب نہیں دے سکو گے، لا زالت قدم عبد حتی یسأل عن اربع، جب سوالوں کے جواب نہیں دو گے کہ مال کہاں خرچ کیا، اپنی صلاحیت کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، عمر کہاں خرچ کی، ان سوالوں کا جواب نہیں دو گے۔ محبوب مصطفیٰ کی زبان پیش کر رہا ہوں، وہ زبان جس سے سچی زبان اس دھرتی پہ آئی نہیں ہے، اس نے فرمایا تمہارے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ کہاں تک پہنچا۔ دیکھیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ اپنی اوقات کے ساتھ اموال بھی لگاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، 10 سال پہلے میں یہاں آیا، یہاں جامع مسجد صحابہ صفہ کی چھت ویسی کی ویسی ہے، نہ اہل علاقہ کو پتا، نہ ارد گرد کو پتا کہ رب نے مجھے کتنا دیا ہے، اللہ نے مجھے کتنے لاکھوں کروڑوں سے نوازا، میں نے یہاں کتنا لگایا۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہم اپنا مال یہاں لگاتے، ہم اپنی اولاد ان کو دیتے، ہم اپنی اوقات ان کو دیتے، تاکہ یہ لوگ کام کرتے اور دین سمجھاتے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، آپ تو اپنی ڈیوٹی میں ہوتے ہیں، آپ تو اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، آپ تو اپنے معمولات میں ہوتے ہیں، لیکن یہ درویش جو ہیں مدرسے سے پڑھ کے تیرے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں، مسجد سے نکل کے تیرے ایمان پہ پہرا دیتے ہیں، تیرے معاملات سے ہٹ کے ہر جگہ پہ یہ دین کے معاملات منواتے ہیں۔ یہ صرف گلی کوچے کی بات نہیں ہے، یہاں مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والے کو اگر سلطان وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق منوانا آتا ہے تو مدرسے کے فقیر منج درویش کو آتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، ابھی پوری حکومت امریکہ کی بات سنا رہی تھی، سیکٹس کی بات سنا رہی تھی، پابندیوں کی بات سنا رہی تھی، لیکن مدرسے سے اٹھنے والے ان بوریا نشینوں نے قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں، شیخ الاسلام کی قیادت میں اٹھ کر وقت کی حکومت سے ہمارا حق اور اتنے رکھ کہہ کر اپنا حق لیا ہے۔ تو میری بات کا مطلب ہے، جو رند یہاں سے اٹھتا ہے وہ پیر مغاں کہلاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا میرے حق کے راستے میں کوئی تاج سلطانی آتا ہے، وہ نہیں دیکھتا میرے حق کے راستے میں کتنا جابر آتا ہے، وہ اپنا حق لینا بھی جانتا ہے، لوگوں کا حق دینا بھی جانتا ہے۔ یہ تب ہے جب آپ اور ہم بھی اپنی ہمت سامنے پیش کریں، آپ اور ہم بھی چلیں، ہمارے معاملات بھی آگے ہونے چاہیے اور ہمارے معاملات میں ہر قدم بڑھ کے آگے ہونا چاہیے۔ اور سنیں، یہ اللہ کے ہاں طے ہے۔ جب اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دلا کر فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اور آگے لفظ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ۔ محبوب مصطفیٰ، یہ قرآن بیان کیسے ہوگا، یہ پھیلایا کیسے جائے گا، یہ ہم نے طے کر لیا ہے۔ تو یہ سینے جو علماء کے ہیں، یہ دل جو فقہاء قراء کے ہیں، یہ طے ہو چکے تھے، فلاں ابن فلاں آئے گا، فلاں کی نسل ہوگا، فلاں قوم قبیلے رنگ حیثیت کیا ہوگا، لیکن اس کے سینے میں رب کا قرآن ہوگا، محمد کریم کا فرمان ہوگا۔ یہ تو طے ہو چکا تھا، بس اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں ہماری اولادیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، ہمارے مال بھی وہاں لگ سکتے ہیں، ہماری جوانیاں بھی لگ سکتی ہیں، ہماری صلاحیتیں بھی لگ سکتی ہیں۔ اگر لگ گئی تو لوگوں یہ راستہ جنت جاتا ہے، جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔